بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ ہمارے لوگ کثرت کے ساتھ درود تاج پڑھتے ہیں، کیا درود تاج کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے یا یہ درود پڑھنا شرک ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ، ایک خاص نظریے کے حامل لوگ اس درود پاک کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ درود تاج کو علماء عاملین اور صوفیہ کاملین نے ہمیشہ سے بڑے ذوق، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا ہے اور اس پر ان کی مواظبت یعنی ہمیشگی رہی ہے۔ تو علماء کرام کا کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنا ہی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس درود کی قبولیت کی وجہ ہے، درود کی قبولیت کی بنیادی دلیل ہے۔ یاد رکھیں، کسی ورد، وظیفہ، دعا یا درود کا قرآن و سنت میں نہ ہونا اور بات ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف ہونا اور بات ہے۔ یہ دونوں باتیں جدا جدا ہیں، یعنی ایک چیز قرآن و سنت میں تو نہیں، تو کیا اس کے نہ ہونے سے ہم اس کو ناجائز کہیں گے، ہم اس کو شرک سے تعبیر کریں گے؟ اور ایک دعا یا ورد یا وظیفہ یا درود وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اب ان دونوں کا حکم جدا جدا ہے۔ آج کل عام فہم لوگوں کو، سادہ لو مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ غلط ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کے خلاف ہونا غلط ہے، قرآن و سنت میں نہ ہونا یہ غلط چیز نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں بعض دعائیں موجود ہیں، لیکن لازم نہیں ہے کہ فقط انہی دعاؤں کو پڑھا جائے، انہی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اگر کوئی ان دعاؤں سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان دعاؤں کی قبولیت کی بنیادی وجہ سب سے پہلی یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایسا درود اور ایسا وظیفہ جو خیر کے کلمات پر مشتمل ہو اور اس میں کسی قسم کی خلاف شرع کوئی بات نہ ہو، تو اسے پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ رب ذوالجلال اس پہ اپنے بندوں کو خصوصی اجر بھی عطا فرماتا ہے، چاہے وہ دعا، وہ وظیفہ، وہ درود، وہ سند صحیح سے ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کسی قرآنی آیت کے خلاف نہ ہو، وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف نہ ہو۔ پھر اسی طرح درود تاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے محاسن کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص العیاذ باللہ ان کلمات کو شرکیہ کہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، یہ دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم، یعنی درود تاج کا یہ ایک جملہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بلا، ہر مصیبت، ہر وبا، قحط، مرض اور رنج و الم کو دور کرنے والے ہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شرکیہ درود ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ان بلاؤں سے، ان تکالیف سے، ان مصائب اور پریشانیوں سے نجات دلانے کا ایک وسیلہ ہے۔ آپ کی برکت سے یہ مصائب دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالی ہی ان سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری سے اس دوا نے شفا دی، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، فلاں چیز کے استعمال سے میں بیمار پڑ گیا۔
تو اس طرح کے کلمات کو استعمال کرنے والے کو نہ کوئی مشرک کہتا ہے اور نہ ہی مشرک سمجھتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ بیماری اور شفا یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ محض دوا کا استعمال ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے۔ ڈاکٹر سبب اور ایک وسیلہ ہے۔ حقیقی ذات جو اثر کرنے والی ہے وہ رب ذوالجلال کی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بالذات شافعی ہے، اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو شفا عطا فرماتی ہے، اور دوا اور طبیب یعنی ڈاکٹر تو اس میں وسیلہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں رب ذوالجلال نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا یاب کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ ابھی آیت مبارکہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرنے، پھونک مارنے، شفا دینے، زندہ کرنے اور غیب کی خبریں دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے یہ سب کام انجام دیتا ہوں، جو دراصل مخلوق کے نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے نہیں، بلکہ خالق کے اللہ رب العالمین کے کام ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ذاتی کمال سے یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے، یہ رب ذوالجلال کی عطا سے، اللہ کے حکم سے وہ سارے کام سر انجام دے رہے تھے۔ تو ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کو دور کرنے والے، امراض کو دور کرنے والے اور بھٹکے ہوئوں کو ہدایت دینے والے، لیکن اللہ رب العالمین کی عطا سے۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ارشاد فرمایا، یا معشر الانصار، اے گروہ انصار، مدنی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، الم یجدکم ضلالا فہداکم اللہ، ارشاد فرمایا کیا تم بے راہ نہیں تھے، پس اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، وکنتم متفرقین فالفکم اللہ، اور تم جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے دور تھے، دشمنیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، رب ذوالجلال نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت کو داخل فرما دیا، تمہیں متحد کر دیا، وعالتاً فاغناکم اللہ بہ، اور تم محتاج تھے، مالی طور پہ مشکلات کا شکار تھے، میرے رب نے میری وجہ سے تمہیں بے نیاز کر دیا ہے۔ تو اب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس فرمان میں ہدایت کا ذکر کرنا، اتحاد کا ذکر کرنا اور نداری کو دور کر کے، غربت اور دوری محتاجی کو دور کر کے، امارت کا آنا، تنگ دستی کا دور کر کے خوشحالی کا آنا، اسے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ مشروط کر دیا کہ میری وجہ سے اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درمیان میں وسیلہ ہے، اصل عطائیں اللہ رب العالمین کی ہی ہیں۔ تو اب ہمارا یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اپنی ذاتی قدرت سے بلاؤں، آفات، بیماریوں اور آلام کو دفع کرتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو کہ نبی اور اللہ کا نیک بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے، تو یہ کیسے
عقیدہ شرکیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے عطا سے ایسا کرنا تو یہ عین توحید ہے، اور یہ قرآن پاک کے خلاف نہیں بلکہ قرآن پاک کے مطابق ہے۔ اور ہم بھی درود تاج میں جو مذکورہ جملہ پڑھتے ہیں اسی عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجات اور دفع مشکلات کا وسیلہ ہیں، اور یہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ باقی ہر درود اور دعا کے لیے سند صحیح سے ثابت ہونا شرعاً ضروری نہیں ہے، ورنہ دنیا بھر کے لوگوں کا اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، نبی پر درود بھیجنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا خلاف شرع قرار پائے گا۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔